بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العظیم۔ محترم معظم اساتذہ کرام اور میرے پیارے بچوں بچیوں، میں اس موڈ میں نہیں آیا تھا کہ بات کرنی ہے، بس آپ لوگوں سے ملنا تھا اور ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، اس کے لیے میں نے کہا نہیں شریک ہوتا ہوں، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ کچھ بات کر لیں، اور یقیناً وہ بات جو رہے گی جو تھوڑی دیر کی، وہ قرآن کریم کی نسبت سے رہے گی، علم دین کی علم کی نسبت سے رہے گی۔ اس لیے میں نے قرآن کی ایک آیت سورہ رحمان کی پہلی چھوٹی سی آیت الرحمن علم القرآن سے شروع کیا۔ ایک تو ماشاءاللہ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب مدرسوں میں جاتا ہوں اور آپ جیسے بچوں بچیوں کے بیچ بیٹھتا ہوں، تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک وہ رحمتیں اور وہ برکتیں جو آپ پر اللہ نازل کر رہے ہیں، اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ جائیں، اور اسی لالچ سے میں آتا ہوں، شریک ہو جاتا ہوں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے وہ لوگ ہو کہ جن کے پروں کے جو فرشتے جو ہیں آپ کے نیچے پر بچھا کر کے بیٹھتے ہیں، ملائکہ رحمت آپ کو گھیرتے ہیں، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، بس یہی ہے کہ اللہ آپ کے طفیل ہم کو بھی نواز دے، یہ دعا لے کر کے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفتی صاحب کتنی دیر 10 منٹ بات کریں؟ کیونکہ وقت کا وہ نہیں پابند کریں گے تو پھر لمبا ہو جائے گا، تھوڑی سی دیر بات کر لیں تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یا تو علم کے جاننے والے بنو یا علم سیکھنے والے بنو یا علم سننے والے بنو یا علم سے محبت کرنے والے بنو۔ جاننے والے، سیکھنے والے، سننے والے یا علم سے محبت کرنے والے، پانچویں نہ بنو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ بڑی اچھی بات فرمائی، یہ چار میں سے کوئی بھی ایک بن جاؤ، پانچویں مت بنو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ علم کے جاننے والے جو عالم ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے، جو آپ کو پہنچا رہے ہیں، جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں، وہ علم کے جاننے والے۔ علم سیکھنے والے آپ لوگ ہو، آپ لوگ علم سیکھ رہے ہو، اور علم سننے والے وہ جو بیٹھ کر سنتے ہیں، جو عوام ہے جو بیٹھ کر سنتے ہیں، وہ علم سیکھنے والے۔ اور علم سے محبت کرنے والے جو طلباء سے محبت کرتے ہیں، اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، مدرسوں سے محبت کرتے ہیں، مدرسوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چاروں میں سے کوئی بھی ایک بن جاؤ، پانچویں مت بنو۔ ایسے مت بنو جہاں کسی سے تمہارا کہیں علم سے، علم والوں سے کسی سے تعلق ہی نہ رہے، ایسے مت بنو ورنہ برباد ہو جاؤ۔ بہت پیاری سی بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ وہ لوگ بھی ہو جو علم کے سیکھنے والے ہو، وہ بھی ہیں جو علم جاننے والے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں
جو سننے والے، محبت کرنے والے، یہ سب لوگ رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی اسی سے جڑا کر کے رکھے۔ اس میں ماشاءاللہ میں بھی مدرسوں میں کلاسز وغیرہ بھی دیکھ کر کے آیا ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ ہر مرتبہ جب بھی آتا ہوں، اور آ کر مدرسے کی تعلیمات، بچوں کا سننے کا سلسلہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ماشاءاللہ سے عصری تعلیم بھی جو اب شروع ہوئی ہے کہ دنیاوی تعلیم، اس کا بھی جو آپ کے یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے، تو الحمدللہ وہ سب دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حفاظ بھی ہیں جو قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں، ان کو بھی دیکھا ماشاءاللہ سے، وہ بچے جو اپنے سینے میں قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اتارا ہوا ہے۔ پتہ ہے آپ کو سب سے پیاری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حافظ قرآن پاک کے، تو جو بچہ حفظ کر لیتا ہے نا، حضور کے ساتھ ایک خصوصی نسبت ہو جاتی ہے، اس کو خصوصی نسبت، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی حافظ، آپ بھی حافظ، ایک نسبت ایسی بن جاتی ہے۔ حضور پر قرآن نازل ہوا تھا تو اس انداز سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو وحی کیسے آتی تھی کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، وحی کے پریشر سے، وحی کے دباؤ سے آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، گویا کوئی آپ کا خون پورا نچوڑ لیتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ سردیوں کے دنوں میں جو ٹھنڈ کے دن ہوتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم پر پسینہ نکل کے آتا تھا۔ پسینہ کب آتا ہے؟ گرمی میں آتا ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں بھی، یعنی وہ وحی کا جو طاقت اور وحی کی جو پاور رہتی تھی وہ ایسی رہتی تھی، وحی کا بوجھ رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حضور علیہ السلام پر جب ایک مرتبہ وحی آئی تو آپ میرے زانو پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے، اس وقت میں وحی نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی پہاڑ میرے اوپر آ کر کے گر گیا ہو، پہاڑ کوئی میرے اوپر آ گیا، اور میں ٹوٹنے لگی، میرا وجود ٹوٹنے لگا۔ تھوڑی دیر یہ سلسلہ چلا، پھر جب وحی ختم ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا؟ میں تو ختم ہو گئی تھی، میرا وجود تو پورا ٹوٹ چکا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ نبوت کا بوجھ نہیں تھا، یہ وحی کا بوجھ تھا، وحی نازل ہوئی۔ تو ایسے وحی نازل ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے چہرے سے گویا کسی نے خون پورا نچوڑ لیا ہو، کپاہٹ طاری ہو جاتی، راشا طاری ہو جاتا۔ وہی چیز کو کتنے آرام سے، کتنے پیار سے اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں جمع کر دیا ہے، نہیں کسی کو کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں، بڑے ہی آرام سے۔ چھوٹا سا بچہ بھی قرآن حفظ کر لیتا ہے، بڑے بوڑھے بھی قرآن حفظ کر لیتے، کتنا بڑا اعجاز ہے کہ نہیں ہے؟ ہارون رشید کے دربار میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک بچے کو لایا گیا جو 5-6 سال کا بچہ تھا، کہا یہ حافظ ہے، تو خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے سنانا شروع کرو، تو سناؤ۔ تو ایک جگہ سے خلیفہ نے پوچھا، اس نے قرآن سنا دیا، دوسری جگہ سے پوچھا، اس نے قرآن سنا دیا، تیسری جگہ سے پوچھا، 5 مختلف جگہوں سے پوچھا، بچے نے قرآن سنا دیا۔ اور سنانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے میٹھا کھانے کو ضرور دو، یعنی بچوں کی جو عادت رہتی ہے نا چاکلیٹ وغیرہ مانگتے ہیں، اب اتنا سا بچہ تھا، کہا میٹھا کھانا ہے مجھے، لیکن قرآن سنایا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کی عمر کیا ہے، کہا 5 سال کی عمر ہے۔ تو 5 سال کی عمر میں بچہ قرآن کا حافظ، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ اتنا بڑا کلام اللہ جو ہے ایک 5 سال کا بچہ بھی حفظ کر لے۔ 90 سال کے ایک بزرگ ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، 90 ایئرز، 90 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا کس طریقے سے،
مولانا سجاد نعمانی جو ہے وہ اب بتاتے ہیں، بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے میرے مدرسے میں ایک لڑکی آئی ہے، ڈبل ایم اے کی ہوئی تھی وہ فلاسفی میں، اور آ کر کے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا ہے اور مجھے حفظ کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تم تو بہت بڑی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں حفظ کرتے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں۔ کہنے لگے نہیں، مجھے حفظ کرنا ہے کسی بھی طرح سے، اور اتنی ضد کی کہ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تم کو ایک کام کریں گے کہ الگ بٹھائیں گے، سب بچوں کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، الگ بٹھائیں گے، حفظ کریں گے، اور ہم ایک آدھ مہینے میں 1.5 مہینے میں دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے حفظ کرتے ہو، پھر اس کے بعد کہیں جا کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دن رات محنت کرتی تھی قرآن کو یاد کرنے میں، اور ایسی محنت کی کہ 6 مہینے میں اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ اور کون سی لڑکی؟ آپ کی عمر کی لڑکی نہیں، ڈبل ایم اے کی ہوئی، سائیکالوجی میں ڈبل ایم اے کی ہوئی لڑکی، عصری تعلیم حاصل کر کے آئی ہے، جس کی عمر 26-27 سال ہوگی، وہ لڑکی نے قرآن پاک حفظ کر لیا 6 مہینے کے اندر۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے قرآن کو بنایا ہے۔ تو یہ حفاظ کرام وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتارتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ابھی آج کل کیا ہوا ہے، نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بھائی قرآن سناؤ، قرآن سناؤ، قرآن سناؤ، تو ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، ہم آپ اپنے بچوں کو طوطے مینا کی طرح جو ہے قرآن یاد کرا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس کا مفہوم جاننا چاہیے، وہ سب معلومات ہونی چاہیے کر کے، کیا فائدہ ہے آپ جو ہے اس طرح سے رٹائے جا رہے ہو بچوں کو؟ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر، خاص طور سے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے آپ رٹے رٹائے طریقے سے مت پڑھو، بلکہ اس کا مفہوم سمجھو۔ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو حکم دیا، جو فرمایا، تو کیا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتنا۔ سب سے پہلی چیز حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں تو اللہ حکم دے رہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور یہاں پر جو ہے ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو شیطانی فتنہ، یہ سراسر غلط ہے کہ آپ طوطے مینے کی طرح ان کو رٹائے جا رہے ہیں۔ تلاوت کلام اللہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کو پسند، بندے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو پسند، بندے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند، بندے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو پسند ہے، ہر ایک کو قرآن کریم جو ہے پسند ہے۔ تو ہم جس انداز کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، کیا پتہ اللہ کو کب پیار آ جائے اور کب اللہ تعالیٰ جو ہے رحمتوں کے کرم کے فیصلے فرمائے۔ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہو کہ نہیں بتایا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بلا کر کے کہا کہ تم قرآن سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تو قرآن نازل ہوا، کہاں سناؤ؟ تم قرآن سناؤ، میرے دل کر رہا ہے کہ تم سے قرآن سنو۔ اللہ کا نبی جو صاحب وحی، جن کے اوپر وحی نازل ہوئی، وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نے قرآن سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور میں دیکھتا جا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سنتے رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے۔ قرآن کریم اللہ کو پسند، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ ایک آیت، ایک لفظ جو بھی ہم لوگ بولتے ہیں نا، نہیں اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کیا نہیں، یتلو علیہم آیات، کہ آیتوں کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں پڑھنے میں۔ آپ خالی اس کو تھوڑا سا سمجھ لو، ہر لفظ پر 10 نیکیاں۔ یہ 10 نیکیاں جو ہے، یہ بتانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف
ایک، لام ایک اور میم ایک، تو کتنی نیکیاں ہوئی؟ 30 نیکیاں۔ ہمارا دل کرتا ہے کبھی کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیں، پڑھ لیں؟ نہیں۔ کیوں دل راغب نہیں ہوتا؟ آج دنیا میں بولو لوگوں کو بھئی قرآن پڑھو، زبردستی کے زبردستی۔ قرآن کو تو ہم لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے کہ بس یہ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس پر دھول لگ رہی ہے، سب کچھ اچھے اچھے گھروں کے اندر۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بیٹی رخصت ہوتی تھی اس کے ساتھ جو ہے رکھ دیا کرتے تھے کہ بھئی جہیز میں لے کر کے چلے جاؤ، اب تو وہ بھی نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو کتنی پیاری بات ہے، یہ فرمایا اے ابو ذر صبح اٹھنے کے بعد قرآن کی ایک آیت سیکھ لے۔ کتنی؟ ایک آیت۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک طرف آپ 100 رکعت نفل پڑھ رہے اور دوسری طرف جو ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ قرآن کی ایک آیت سیکھ رہے ہو۔ فرمایا یہ بہتر ہے۔ تو ابھی یہ آ گیا ہمارے سامنے بھائی کہ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا۔ 30 نیکیاں مل گئی ایک اس پہ، 30 نیکیاں مل گئی۔ اب اگر دنیا میں لوگ یہ کہے کسی کو کہ بھائی تم قرآن پڑھو، ہم تم کو الف لام میم 30 لفظ ہوئے، 30 پر 30 روپے دیں گے، تو کتنے لوگ پڑھیں گے؟ سبھی پڑھیں گے۔ کہ بھائی 10 روپے ایک ایک لفظ پر مل رہا ہے تو کون نہیں پڑھے گا؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ پیسے مل رہے ہیں نا۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم کو آج کی کرنسی کی معلومات ہے کہ بھئی یہ روپیہ ہی پیسہ ہے نہیں؟ تو یہ روپیہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ روپیے کو ہم دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کریں۔ ہمارے سامنے اس کی قیمت نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کتنی چیزیں ملنے والی، لیکن یہ جو کرنسی ہے نا، یہ نیکیوں والی کرنسی وہاں چلنے والی ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں بہت کم وقت کے اندر، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث جو ہے کہ مفلس کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نگاہ میں مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، پیسے نہیں ہیں، روپے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، قلاش جو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا اور پہاڑ جیسے اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، بھر کے نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں کما کر کے آئے گا دنیا سے، اور پھر اس کے بعد ایک آدمی آئے گا، آ کے کہے گا اللہ پاک اس انسان نے میرا حق مارا تھا، اس انسان نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو یہاں دوسری تو کوئی کرنسی چلتی نہیں، یہاں کون سی کرنسی چلتی ہے؟ نیکی والی کرنسی چلتی ہے۔ تو اس لیے کیا فرمائیں کہ وہ جو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی اس میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی کہ لے بھائی اس نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو لے لے، اس نے تیرے ساتھ دغا بازی کی تھی تو لے لے، اس نے تیرا حق مارا تھا تو لے لے۔ آپ سمجھ رہے ہو یہ کیا چیز ہے؟ اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اسلام میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق۔ اور مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھئے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو فقہ ہے، اس کو اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو 1/4 جو ہے وہ عبادات پر ہے اور 3/4 حقوق العباد پر ہیں۔ 3/4 ہدایہ ایک بڑی کتاب ہے، آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ جو ہے بچیاں پڑھ رہی ہیں، تو ہدایہ جب اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے 4 جلدوں میں سے 1 جلد جو ہے وہ عبادات کے اوپر ہے، حقوق اللہ پر ہے، اور باقی 3 جو ہے حقوق العباد پر ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کے حق بہت ضروری۔ میں آپ کو جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو نیکیاں ہیں، وہاں کی جو کرنسی وہ کیسے کام آئے گی، کہ یہ جو مفلس یہ جو بتا رہا ہے اس کی ڈیفینیشن تو وہ یہ ہے کہ یہ نیکیاں جو ہے اس کو دیتے جائیں گے۔ پھر دوسرا آئے گا، اے اللہ پاک اس نے تو جو ہے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا،
اللہ اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اللہ فرمائیں گے اچھا اس کی بھی نیکیاں تھوڑی سی اس کو دے دو، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے لوگ حق مانگنے کے لیے آئیں گے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ جو اس نے پہاڑ کے برابر کما کر کے لایا تھا وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھی لوگوں کا مانگنے والوں کا سلسلہ لگا ہوا ہے، پھر آ رہے لوگ اور آ کر کے کہہ رہے اللہ پاک اس نے ہمارا حق مارا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، اللہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس کے پاس فرشتوں اعمال میں تو کچھ رہا نہیں ہے، نیکیاں تو ساری ختم ہو گئیں، تو ایک کام کرو، یہ جو آدمی حق مانگنے آیا ہے نا اس کے گناہ ڈھونڈو اور اس کے گناہ ڈھونڈ کر اس آدمی پر ڈالنا شروع کر دو۔ تو جو گناہ وہ آدمی کے تھے وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ اس نے لوگوں کے حق مارا تھا۔ وہاں کی کرنسی کی اہمیت جانو، یہ آپ کے پاس سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک نکلتا چلا جائے گا۔ تو آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں۔ قرآن کریم نے بندوں کے حقوق کے لیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب اگر آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھو گے، بیٹا آپ کو نیند آ رہی ہے، یہ بچے کو سامنا، بس میں ختم کر رہا ہوں بس، ہاں بالکل، کیونکہ شاید بچے تھک بھی گئے ہیں۔ تو وہ جو ہے اس میں والدین کے حق، پھر اس کے بعد جو ہے تو اقربا کے حق، پھر دوسرے یتامہ کے حق، یہ سب حقوق کے ساتھ میں جو پڑوسی کے حق بتایا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے اسلام میں، پڑوسی کے حق کے اندر کون کون سے پڑوسیوں کا حق ہے؟ تمہارے ہمسائے، تمہارے وہ، تمہارے یہ، اور تمہارے پہلو کے ساتھی۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں گے، بسوں میں، گاڑیوں میں، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور آپ نے کیا کیا بھائی؟ اپنی سگریٹ نکالی، سگریٹ پینا شروع کر دی۔ وہ سگریٹ کے پینے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کس کو؟ برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی حق رکھا ہے کہ خبردار اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو تکلیف دیے تو قیامت کے دن وہ آ کر کے سوال کر سکتا ہے کہ اللہ اس نے مجھے تکلیف دیا تھا، تو آپ نے جو یہاں سے نیکیاں کما کے گئے ہیں تو یہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچو۔ تو ہم کو یہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کے، ہم الحمدللہ خوب کماتے ہیں، خوب نیکیاں کماتے۔ رمضان گئے، رمضان میں قرآن ہم نے سنا، تراویح کے اندر قرآن سنا، ہم نے قرآن پڑھا۔ رمضان میں امام صاحب جو ہے تراویح پڑھاتے ہیں، ایک ایک لفظ پر نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد رمضان کا آخر آتا ہے تو ہم اتنی نیکیاں جمع کر لیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی نیکیاں بھی ہیں، روزانہ سحری کے وقت کی نیکیاں، تہجد کے وقت کی نیکیاں سب جمع کرتے ہیں، اور عید کا دن آتا ہے سب دھڑا دھڑ ہماری نیکیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ کسی کے حق مار رہے، کسی کو رلا رہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بچوں، میرا مقصد تو دو چار باتیں کرنی تھی، یہ بات پہ بات نکلتی جاتی ہے، تو میں نے وہ کیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے علوم نبوت اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کے توسل سے ہم بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم لگے رہیں گے تو ہماری بھی بخشش ہوگی، ہماری بھی نجات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مدرسے کو قائم و دائم رکھنے کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی کے فیصلے فرمائے۔ ہمارے بھائی مفتی صاحب کو، ان کے ساتھ لگے ہوئے سارے لوگوں کو، اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشائن بات ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان میں مولانا نے اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمایا، اور مولانا کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہمیشہ مولانا جو ہے جب بھی حیدرآباد کا سفر ہوتا ہے تو حالانکہ اور بھی مدرسوں کے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولانا ترجیح جو ہے ہم کو دیتے ہیں کہ اس مدرسے سے مولانا کو قدیم ہمارے والد صاحب سے بھی جو تعلقات رہے ہیں، اس وجہ سے فوقیت دیتے ہیں مولانا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مولانا کے صحت کے بارے میں، مولانا کے حق میں بھی دعا فرماتے رہیں، اور جتنے مسائل مولانا کے اللہ پاک جو ہے ان تمام کے تمام مسائل کو حل فرمائیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ بڑی اندوہناک اور ہم سب کے لیے غمناک خبر یہ ہے کہ ابھی ایک مہینہ
کے اندر ہی مولانا کے گھر والوں کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ پاک ان کی بار بار مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میں سب بچوں اور بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو خاص طور سے جو ہے ان کے اصال ثواب کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں. بڑے نیک مرحومہ تھے اور مولانا کا انہوں نے الحمدللہ بہت خیال رکھا اور مولانا اس کی وجہ سے بھی کافی غمگین ہیں. آپ سب دعا فرمائیں ان کی بچیوں کے لیے اور مولانا کے لیے اور ان کے لیے خاص طور سے اللہ پاک جو ہے درجات کی بلندی کے فیصلے فرمائیں. مولانا جب سفر کے لیے یہاں آنا چاہ رہے تھے تو اس وقت مولانا مجھے بتایا تھا کہ جو بچے بھی 6 ماہی امتحان میں جو پاس ہوئے ہیں تو ان بچوں کو مولانا اپنی طرف سے بھی کچھ انعام دینا چاہ رہے تھے اور انعام اس وقت بھی انعام آپ لوگوں کو ملا تھا تو لیکن مولانا اپنے ہاتھ سے آپ لوگوں کو انعام دینا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے جن بچوں کا نام لے رہے ہیں وقت بہت مختصر ہے تو جیسے ہی نام لے تو آپ فوراً جو ہے حاضر ہو جائیں اور آ کر اپنا انعام مولانا کے ہاتھوں حاصل کر لیں. یاسمین بیگم اول امتیازی عالیہ توسن. تسلیم فاطمہ لے لو بیٹے. ہاں ماشاءاللہ اچھا اسمائل دیکھیں مسکرا کے. تسلیم فاطمہ آؤ بیٹے جلدی. تسلیم فاطمہ یہ محمد اسرار احمد. محمد اسرار احمد اول امتیازی. ماشاءاللہ اللہ پاک جو ہے جنت میں بھی اسی طرح سے امتیازی مقام دے. ماشاءاللہ. محمد فرحان. محمد فرحان. شیخ فیصل. شیخ فیصل. محمد عبد الرحیم. محمد عبد القیوم. اسما بیگم. جی. اسرا انصاری. عائشہ شریف. نائب ریحان. محمد عبداللہ. ابو بکر صدیق. محمد قمیش. محمد قمیش. سید فہیم. محمد ایان. محمد ایان. زویا بیگم. اگلے مرتبہ جب میں آؤں گا تو دوم میں اول میں آنا انشاءاللہ. زویا بیگم. شیخ سفیان. شیخ سفیان نام شیخ ایان. شیخ سفیان جلدی آؤ. محمد عرفان. عبد القوی عزیر. نہیں محمد عرفان. عرفان کہاں ہے؟ صوبم نہیں آئے. مل صاحب لے لیجیے ان کے. محمد عبد القوی عزیر. ان سے قرآن بھی سننا ہے بہت قرآن عمدہ پڑھتے ہیں. ابھی ذرا آ جاؤ. اچھا آ جاؤ اوپر آ جاؤ. محمد جنید احمد. محمد جنید احمد. سہیل قریشی. سہیل شاہین نگر. موسیٰ. موسیٰ قریشی. سرفراز. سرفراز. اچھا یہ شاہین نگر کے بچے. عبد الملک شمشیری یہ حزب امتیازی اول تھے وہ کچھ کبھی کام سے گئے ہیں لیکن ہمارے فرزند ہیں دوستان. اچھا اچھا ہاں ان کے بھائی کی ہاں. عبد الملک شمشیری یہ بھی حزب مکمل ہو گیا ان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ کون سا پارا؟ پارا 16 حفظ الحمدللہ. 16 نمبر پہ کیوں آئے آپ نے تو اس پہ آنا چاہیے. جی اس میں اور ڈالیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب سكرات الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فعزلنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصر فلا تنصر علينا. اللهم ثبت قدمي على صراطك مستقيما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الہ العالمین اکرم الاکرمین مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے، دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین کانوں سے، آنکھوں سے، دماغ سے، اعضاء سے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جس مقصد کے تحت میرا یہاں پر آنا ہوا اس کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین اس مدرسے کو قائم و دائم رکھنے کے فیصلے فرما. یہاں پر پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، اس مدرسے سے محبت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ان بچوں کو دین کا داعی بنانے کے فیصلے فرما. اے اللہ ان کے ذریعے سے دین کی دعوت کو عام کرنے کے فیصلے فرما. ان کو قرآن پاک کا حافظ، قاری، عالم، اے اللہ ان کو قبول بنانے کے فیصلے فرما. اور اے اللہ ان کو قبول فرما. اے اللہ ان کو مجاہد بنانے کے، بچوں کو بنانے کے فیصلے فرما. الہ العالمین اے اللہ جس نسبت سے یہاں پر آتے ہیں، تعلیم کو سیکھتے ہیں، اس کو قبول فرما. اور اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرما. الہ العالمین پڑھانے والے اساتذہ کو بھی قبول فرما، مفتی صاحب کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ ان کو بے انتہا جزائے خیر نصیب فرما. ان کے تمام معاملات کو آسان فرما. غیب سے مدد اور نصرت کے فیصلے فرما. اور ہماری تمام دعاؤں کو حضور علیہ السلام کے توسل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب. دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649. گرین ول ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول
ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلبہ دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلبہ کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلبہ میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلبات کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلبات کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔